ہمارے ہاں جو وکیل صاحبان ہیں وہ بھی عرضی نویس صاحبان بھی، میرے پاس جتنے بھی طلاق کے کیسز آتے ہیں ان میں قصوروار وکیل اور عرضی نویس ہوتا ہے۔ کیوں؟ ایک آدمی جسے کوئی پتہ نہیں طلاق رجعی کس کو کہتے ہیں، طلاق بائن کس کو کہتے ہیں، تین کے کیا نقصانات ہیں، ایک کا کیا فائدہ، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ وہ تو گھر سے نکلا جذبات میں اور اس نے کہا میں ابھی جا کے طلاق لکھوا کے لاتا ہوں۔ اس نے وکیل کو یہ کہا کہ بھئی میں طلاق لکھوانے کے لیے آیا ہوں۔ کہتے ٹھیک ہے جی بیٹھو۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ جو مسلمان خیر خواہ وکیل اور عرضی نویس ہو، غالباً یہاں ایک دو عرضی نویس آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، ان کی خدمت میں گزارش یہ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی یہ مسئلہ بتاؤ کہ جب وہ ایک آدمی جذبات میں آیا، اس ایک عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کا فیصلہ کر دے۔ اس بندے کو بٹھاؤ، 50 روپے کی چائے کوئی مہنگی نہیں، اس کو پلاؤ، ٹھنڈا پانی پلاؤ، بٹھاؤ، اس کو سمجھاؤ کہ بھئی مہربانی کر، یہ تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ اپنی کوئی دکھ سنائے گا، اس کو سمجھائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ جو اتنی جذبات میں آیا نا، وہ جب آپ سمجھائیں گے وہیں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اچھا بھی میں طلاق نہیں لکھ پاتا، اگر وہ کہتا نہیں میں نے تو طلاق دینی دینی ہے، پھر اس سے کوئی تفصیل پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کون سی تحریر لکھنی ہے؟ سانپ بھی مر جائے اور سوٹی بھی بچ جائے۔ ہمارے پاس طلاق دے کے تو لوگ آتے ہیں، اگر تنگ ہوں تو ہم سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھے آپ تک اتنی عمر میری ہوگی، مجھ سے کوئی بندہ یہ نہیں پوچھنے میں طلاق دینا چاہتا ہوں، مجھ سے مجھے یہ بتاؤ میں طلاق کیسے دوں۔ ہاں گھر برباد ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہوں مجھ سے رستہ کڈو۔ اب مولوی صاحب رستہ کہاں سے نکالے؟ جب سارے راستے بند کر کے تم آئے ہو مولوی صاحب کے پاس، تو اب آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب وہ جو ہے نا کھیت چڑیاں چگ گئی ہیں، پہلے آنا تھا۔ علماء سے رابطہ کرو جب کوئی ایسا مسئلہ ہو۔ تو وہ تحریر کیا لکھنی چاہیے؟ تحریر یہ لکھنی چاہیے میں اپنی بیوی کو نہ چاکی کی وجہ سے یا اس کی فلاں کسی وجہ سے طلاق دے کے فارغ کر دو۔ نہ ایک لکھو، نہ دو کا لفظ لکھو، نہ 3 دفعہ طلاق 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 لکھو۔ ہمارے عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید جب تک طلاق کا لفظ نہ 3 دفعہ طلاق کا لفظ نہ بولا جائے طلاق ہوتی نہیں۔ یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ ایک دفعہ بھی اگر بندے کے منہ سے نکل گیا میں نے تمہیں طلاق دی، طلاق ہو گئی۔ جب شریعت کہتی ہے کہ طلاق رجعی دو، نہیں رکھنا چاہتے ٹھیک ہے، عدت گزر جائے گی، وہ عورت آزاد ہے، کسی اور سے نکاح کر لے۔ لیکن ایسا کیوں کہتے ہو جس کے اندر تم واپس آنا بھی چاہو تو واپس نہ آ سکو؟ یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور آج کل 95% طلاقیں اسی تحریر پر میں نے طلاق 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 دے کر حرام 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 کر کے فارغ کر دی۔ 10 رستہ کتنے پاسوں تک نکلے گا؟ سارے راستے بند کر دیے ہیں۔ اور شریعت کیا کہتی ہے؟ الطلاق مرتان، بہت غصہ ہو ایک طلاق دو 1 مہینے میں، دوسرا مہینہ آئے پھر دوسری طلاق دے دو، درمیان میں پیریڈ ہوگا سوچنے کے لیے۔ گھر کے اندر جو نظر آئے گا نا بچوں کی روٹی اب کون پکائے گا، وہ تو چلی گئی جو میری دھوبن تھی، جو میری نکرانی تھی، جو میرے کپڑے استری، پھر بہت کچھ یاد آتا ہے۔ اتنے موٹے آنسو بہتے ہوئے میں نے خامدوں کے پھر بعد میں دیکھے جو ہمارے پاس آتے ہیں، جی اب خاندان ہو جاتا ہے، بچے یاد آنے، ہاں جی بچے یاد آتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے نا، اس لیے شریعت نے کہا طلاق رجعی دو، 1 مہینے کے بس 1 طلاق دے کے فارغ کر دو۔ کسی وقت بھی تم اکٹھے ہونا چاہو، تمہیں کوئی کسی کے رکاوٹ اور پچھتاوا نہیں ہوگا۔ آرام سے اپنی زندگی کو پھر استوار کرو اور خاندان کو ٹوٹنے سے بچاؤ۔